بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب جواہر البحار کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ وصف چہارم، فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس آیت کریمہ میں جو 9 صفات بیان فرمائی گئی ہیں، ان میں سے چوتھی صفت اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی ہے۔ یہ تھوڑا مٹی ہوئی ہے تو میں اس لیے اس کو عربی میں نہیں پڑھ رہا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات اور آپ کی نبوت کا سچا ہونا توریت اور انجیل میں بھی لکھا ہوا ہے۔ اگر توریت و انجیل میں ایسا لکھا ہوا نہ ہوتا تو آپ کا مذکورہ بلا اعلان یہود و نصارہ کو آپ سے از حد متنفر کر دیتا اور وہ آپ کی باتوں پر کبھی کان دھرنے کے لیے تیار نہ ہوتے، کیونکہ کذب بیانی یعنی جھوٹ بولنا اور بہتان تراشی تو نفرت کا زبردست پیش خیمہ ہے، اور کوئی بھی عقل و فہم سے بہرہور شخص ایسے امور کی جسارت نہیں کرتا جو اس کی شہرت کو داغدار کریں اور لوگوں کو اس سے متنفر کر دیں تاکہ وہ اس کی بات تک سننا گوارا نہ کریں۔ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مجاہد و محاسن توریت و انجیل میں لکھے ہوئے تھے، کہ محامد و محاسن توریت انجیل میں لکھے ہوئے تھے، اور یہ نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کے برحق ہونے کے عظیم الشان دلائل سے ہے۔ وصف پنجم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَيَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ۔ اس کے بارے میں زجاج علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو صفات توریت و انجیل میں لکھی ہوئی ہیں، ممکن ہے یہ صفت ان کے علاوہ ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ مانن ایسا لکھا ہوا ہو کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اچھے کاموں کا حکم دینے والے ہیں۔ وصف ششم یعنی چھٹی وصف، اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا ہے وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، اس سے مراد ہے، اس سے امور مذکورہ کی ضد مراد ہے، یعنی بتوں کی پوجا کرنا، بغیر علم کے اللہ تعالیٰ کی صفات میں گفتگو کرنا، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انبیاء کرام پر نازل کیا اس کا انکار کرنا، قطع رحمی کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ وصف ہفتم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ طیبات سے مراد وہی چیزیں ہیں جن کی حلت کا باری تعالیٰ نے حکم دیا ہے، لیکن یہ اصلی مفہوم سے بعید ہے، بلکہ ضروری ہے کہ طیبات سے مراد وہ پاک اور ستھری چیزیں ہوں جنہیں طبع انسانی پسند کرتی ہے، کیونکہ ستھری چیزوں کا کھانا ہی لذت بخش ہوتا ہے۔ پس نفع بخش ہونے کی اصل حلال ہونا ہے، ما سوائے اس کے جس کے خلاف کوئی علیحدہ دلیل ہو۔ وصف ہشتم، ارشاد باری تعالیٰ ہے وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ۔ حضرت عطا علیہ الرحمہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ذکر کیا ہے کہ خبائث سے مراد مردار اور خون وغیرہ ہیں، جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں ذالکم فسق تک کیا ہے، اور میں کہتا ہوں کہ خبائث سے ہر وہ چیز مراد ہے جس کے کھانے سے آدمی نفرت کرتا ہے اور طبع انسانی اسے پسند نہیں کرتی اور اس کا کھانا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ مضر چیزوں کی اصل حرمت ہے، لہٰذا اس آیت کا مقتضا یہ ہوا کہ جن چیزوں کا کھانا طبیعت برا جانے ان کی اصل حرمت ہے، جبکہ کسی چیز کی خلت کے بارے میں کوئی علیحدہ دلیل نہ ہو۔ وصف نہم، ارشاد ربانی وَإِذَا عَنْهُمْ إِسْرَاهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ میں اسر سے مراد وہ بھاری بوجھ ہے جو اپنی سکالت کے باعث حرکت کرنے سے روکے۔ یہ اشارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی جانب ہے جو بہت سخت تھی، اور اللہ تعالیٰ نے جو اغلال فرمایا ہے اس سے مراد شریعت موسوی کے وہ سخت احکام ہیں جو ان کی شریعت میں شامل تھے، جیسے جس جگہ پیشاب لگ جائے اسے کاٹ ڈالنا، توبہ کی خاطر اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کرنا، جسم کے جس حصے سے کوئی گناہ سرزد ہو اسے کاٹ دینا، اور گوشت میں عروق تلاش کرنا وغیرہ۔ ان احکام کو اغلال یعنی توق ان کی سختی کے باعث کہا گیا ہے، کیونکہ حرمت فعل سے منع کرتی ہے جیسے توق انسان کو فعل سے روکتا ہے۔
بعض کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو بالوں سے بنے ہوئے موٹے کپڑے پہنتے اور اپنے ہاتھوں کو گردنوں میں باندھ لیتے تھے۔ نماز میں تواضع کے لیے انہیں ایسا کرنا پڑتا تھا۔ اس تقدیر پر اغلال اپنے حقیقی معنی میں مستعمل ہے اور اس میں کوئی استعارہ نہیں۔ جاننا چاہیے کہ آیت کریمہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ضرر رساں چیزوں کی اصل یہ ہے کہ وہ مشروع نہیں ہوتی، کیونکہ مضر چیز اسر ہوگی یا غل، اور اس نسکرانی کا ظاہر عدم مشروعیت کا مقتضا ہے، جیسا کہ سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اسلام میں کوئی ضرر یا مضرت نہیں ہے، اور فرمایا کہ میں سہل اور نرم شریعت کے ساتھ مبعوث فرمایا گیا ہوں، اور یہ شریعت محمدیہ کی اصل کبیر ہے۔ جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مذکورہ 9 صفات کے ساتھ توصیف فرمائی تو اس کے بعد حکم دیا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم فرماتے ہیں کہ اس سے وہ یہودی ہیں جو آپ پر ایمان لائے۔ ازارو سے مراد آپ کی تعظیم و توقیر کرنا ہے، اور نصرو سے مراد دشمنان دین کے خلاف آپ کی مدد کرنا ہے۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ کا اشارہ قرآن کریم کی طرف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان صفات کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا اولئک ھم المفلحون، یعنی کامیاب ہونے والے ایسے ہی لوگ ہیں جو دنیا اور آخرت میں اپنے مطلوب کو پالیں گے۔ مذکورہ بالا آیت کے بعد ارشاد ربانی ہوا۔ ترجمہ: تم فرماؤ اے لوگو، میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول ہوں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کو ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، جلائے اور مارے تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول بے پڑھے غیب بتانے والے پر کہ اللہ اور اس کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں، اور ان کی غلامی کرو کہ تم راہ پاؤ۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں جاننا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، یعنی میں اسے پرہیزگاروں میں لکھ لوں گا، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی واضح فرما دیا کہ اس رحمت کو وہی متقی حاصل کر سکتے ہیں جو اس امی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اتباع کریں گے، تو اس آیت نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ساری مخلوق کی جانب رسول بن کر آنا واضح طور پر بتا دیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اور اس جملے میں 2 مسئلے ہیں۔ پہلا مسئلہ، یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساری مخلوق کی طرف مبعوث فرمائے گئے ہیں۔ یہود سے عیسویہ فرقہ کہتا تھا جو عیسیٰ اصفہانی کے پیروکاروں پر مشتمل تھا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، لیکن صرف عرب والوں کی طرف مبعوث فرمائے گئے ہیں، آپ کو بنی اسرائیل کی طرف مبعوث نہیں کیا گیا۔ ان لوگوں کے رد و ابطال میں یہ آیت ہمارے لیے محکم دلیل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس فرمایا ہے، یہ خطاب تمام انسانوں سے ہے۔ اس کے بعد یہ اعلان کرنے کا حکم فرمایا ہے کہ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اس کا واضح مقتضا یہی ہے کہ آپ تمام انسانوں کی طرف مبعوث فرمائے گئے ہیں۔ نیز دین محمدی میں یہ بطریق تواتر معلوم ہے کہ آپ کا دعویٰ بھی یہی تھا کہ آپ کو ساری کائنات کی طرف مبعوث فرمایا گیا ہے، پس آپ کا دعویٰ رسالت صداقت پر مبنی ہوگا یا برعکس؟ پس آپ کو جب سچا رسول مانا جائے گا تو کذب آپ پر ممتنع ہوگا، اور ہر دعوے میں آپ کو سچا ماننا لازم آئے گا۔ جب مذکورہ آیت اور تواتر کے طریق سے یہ بات ثابت ہو چکا کہ آپ تمام مخلوق کی جانب مبعوث ہوئے اور یہی آپ کا دعویٰ بھی تھا، تو اس دعوے میں بھی آپ کو سچا ماننا واجب ہوا، اور اس سے عیسویہ کے قول کا بطلان واضح ہو گیا جو کہتے تھے کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنی اسرائیل کی طرف نہیں بلکہ صرف اہل عرب کی جانب مبعوث فرمائے گئے ہیں۔ اگر وہ لوگ کہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سچا رسول نہیں مانتے، تو اس صورت میں آپ عرب یا غیر عرب کسی کے رسول نہ ہوئے، حالانکہ وہ اہل عرب کا رسول آپ کو مانتے تھے۔ پس ثابت ہوا کہ ان لوگوں کا آپ کو محض مخلوق کے لیے رسول ماننا اور دوسروں کے لیے نہ ماننا باطل اور ان کا کلام متناقض ہے۔
دوسرا مسئلہ، یہ آیت کریمہ اس بات پر تو دلالت کرتی ہے کہ فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساری مخلوق کی جانب مبعوث فرمائے گئے، لیکن اس سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ دوسرا کوئی نبی بھی ساری مخلوق کی طرف مبعوث ہوا تھا یا نہیں۔ واجب ہوا کہ یہ معلوم کرنے کی خاطر دلائل کی طرف رجوع کیا جائے اور تمام دلائل کو دیکھا جائے۔ ہم کہتے ہیں کہ تمام اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سوا دوسرا کوئی نبی ساری مخلوق کی جانب مبعوث نہیں ہوا، اور انہوں نے از روئے دلائل اس بات کو روز روشن کی طرح واضح کر دکھایا ہے۔ جیسا کہ سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، میں 5 چیزیں ایسی عطا فرمایا گیا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں فرمائی گئیں۔ نمبر 1، میں سارے انسانوں ہر گورے اور کالے کا نبی ہوں۔ نمبر 2، تمام زمین میرے لیے پاک اور مسجد بنا دی گئی ہے۔ نمبر 3، میری روب کے ساتھ مدد فرمائی گئی ہے، یہاں تک کہ میرا دشمن 1 ماہ کی مسافت پر مجھ سے دور رہتا ہوا بھی لرزاں و ترساں رہتا ہے۔ نمبر 4، ہم غنیمت کا مال کھا سکتے ہیں جبکہ ہم سے پہلے کسی امت کے لیے غنیمت کا مال کھانا جائز نہیں تھا۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا کہ کوئی چیز مجھ سے مانگ لو وہ مرحمت فرمائی جائے گی، میں نے یہ حق اپنی امت کی شفاعت کے لیے محفوظ رکھ چھوڑا ہے۔ اگر قائل یہ کہے کہ یہ حدیث آپ کے مدعا پر صریح دلالت نہیں کرتی کیونکہ یہ بعید نہیں ہے کہ مذکورہ 5 امور کا مجموعہ فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خصوصیت ہو اور یہ 5 کسی دوسرے کو حاصل نہ ہوں، لیکن آپ کی خصوصیت کے اس مجموعے سے یہ لازم تو نہیں آتا کہ ان میں سے کوئی ایک چیز بھی کسی کو حاصل نہ ہو۔ چنانچہ اسی سلسلے میں وہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنی ساری اولاد کی طرف مبعوث ہوئے تھے اور اس لحاظ سے وہ بھی سارے انسانوں کے نبی ہوئے۔ اسی طرح جب نوح علیہ السلام کشتی سے اترے تو وہ ان لوگوں کے نبی تھے جو اس وقت ان کے ساتھ تھے، اور اس وقت تمام انسانوں کا اطلاق صرف ان چند نفوس ہی پر منحصر تھا۔ اس کے بعد فخر الملت والدین امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امر کا بیان فرمایا کہ انبیاء و مرسلین علیہ السلام کی بعثت ایک جائز اور ممکن چیز ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تذکرہ فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برحق رسول ہیں، کیونکہ جو مطلوب کو ثابت کرنے کا قصد کرے اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس کا جواز ثابت کرے، اس کے بعد حصول۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فآمنوا باللہ سے حکم کی ابتدا فرمائی، کیونکہ ذات باری تعالیٰ پر ایمان لانا اصل ہے اور نبوت و رسالت پر ایمان لانا اس کی فرع ہے، اور اصل کا اپنی فرع سے مقدم ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فآمنوا باللہ سے کلام کی ابتدا فرمائی۔ اس کے بعد وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ کا ذکر فرمایا۔ یاد رکھنا چاہیے کہ لفظ کلمات ہی سے اشارہ آپ کے معجزات کی جانب ہے، کیونکہ یہ نبوت کی حقانیت پر دلالت کرتے ہیں۔ اس کی تقریر یوں ہے کہ فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات 2 قسم کے ہیں۔ پہلی قسم وہ معجزات جو نبی آخر زمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ میں ظاہر ہوئے۔ ان میں سب سے بڑا معجزہ یہ تھا کہ آپ پڑھے لکھے نہ تھے، یعنی کسی کے سامنے زانوئے تلمذ طے نہیں کیا تھا، نہ کبھی کسی کتاب کا مطالعہ کیا، نہ علماء کی مجلس میں شریک ہونے کا اتفاق ہوا، کیونکہ مکہ مکرمہ میں کوئی عالم تھا ہی نہیں، اور نہ کبھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے اتنی مدت غیر حاضر رہے جس میں علوم کثیرہ کی تحصیل ممکن ہو۔ اس کے باوجود آپ نے علم و تحقیق کے دریا بہائے اور وہ دروازے بھی کھول دیے جو آج تک مکفل ہی چلے آتے تھے، یعنی بند ہی چلے آتے تھے۔ ساتھ ہی آپ پر قرآن کریم کو ظاہر فرمایا جو اگلوں اور پچھلوں کے سارے علوم کا جامع ہے۔ امی ہونے کے باوجود آپ سے ایسے علوم کثیرہ عظیمہ کا ظہور ہونا جب کہ نہ کسی استاد سے ملے، نہ کسی کتاب کا مطالعہ کیا، ایسے حالات میں یہ آپ کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے النبی الامی کہہ کر آپ کی جانب بھی اشارہ فرمایا ہے۔ دوسری قسم وہ معجزات جو سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ سے ظاہر ہوئے، جیسے چاند کا 2 ٹکڑے ہونا، آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہونا۔ ایسے معجزات کو کلمات اللہ کہا جاتا ہے۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی عجیب و غریب طریقے سے ہوئی،
جو خلاف عادت ہے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کالمات اللہ کہا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات جبکہ عجیب و غریب بھی ہیں اور عادت کے خلاف بھی، تو انہیں کلمات اللہ کیوں نہ کہا جائے گا؟ بس اس لحاظ سے یؤمن باللہ و کلماتہ کا مطلب یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے ساتھ ان معجزات پر بھی ایمان لاتے ہیں جو فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ سے ظاہر ہوئے۔ اس طرح نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سچے نبی ہونے پر اتمام حجت ہو جاتی ہے۔ جاننا چاہیے کہ جب مضبوط دلائل کے ساتھ، جن کا ہم ذکر کر چکے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت ثابت ہے، تو ضروری ہوا کہ اب اس امر کا تذکرہ کیا جائے جس کے ذریعے تفصیل شریعت مطہرہ کی معرفت حاصل ہو جائے، اور اس کا معلوم کرنا آپ کے اقوال و افعال سے واقفیت ہونے کے بغیر ممکن نہیں۔ چنانچہ اسی کی جانب اللہ جل شانہ نے اس آیت میں لفظ واتبعوا کے ذریعے اشارہ فرمایا ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ پیروی اس کے بغیر ممکن نہیں کہ آپ کے ہر قول و فعل کو معلوم کیا جائے۔ قول میں آپ کی پیروی اس طرح ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو کچھ امر و نہی اور ترغیب و ترہیب کی طور پر فرمایا ہے اسے بے چون و چرا تسلیم کر لیا جائے، اور فعل میں آپ کی پیروی اس طرح کی جائے گی کہ جو کام آپ نے جس طرح کیا ہم بھی اسی طرح کریں، اور جس کام سے آپ نے اجتناب فرمایا ہو ہم بھی اس سے دور رہیں۔ معلوم ہوا کہ واتبعوا کا حکم ان دونوں قسموں کو شامل ہے، اور یہ ظاہر بات ہے کہ امر وجوب کو چاہتا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کا واتبعوا فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ ہر امر و نہی میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی ہم پر واجب ہے، اور ہر فعل میں آپ کی اقتداء ضروری ہے، ما سوائے ان افعال کے جن کے بارے میں دلیل سے یہ معلوم ہے کہ وہ آپ کی خصوصیات سے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ خاص ہونا تفصیلی دلائل سے ثابت ہے۔ اسلام کا تمام ادیان پر غلبہ۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے سورۃ توبہ کی آیت کریمہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کارہ المشرکون، وہی ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا کہ اسے سب دینوں پر غالب کرے، بڑے برا مانے مشرک، یعنی مشرک بے شک برا مانتے رہیں۔ کی تفسیر میں فرمایا ہے، جاننا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ادائے دین کا یہ حال بیان فرمایا کہ وہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کو باطل ثابت کرنے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں اس بطلان کا انکار کرتا ہوں، اور یہ برحق دین مٹ نہیں سکتا بلکہ عروج کمال تک پہنچے گا۔ اور اس کی کیفیت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی نے اس آخری نبی کو ہدایت اور دین برحق دے کر بھیجا ہے۔ جاننا چاہیے کہ انبیاء کرام کے کمالات کو اس وقت تک سمجھا نہیں جا سکتا جب تک مدرجہ ذیل امور کو نہ سمجھ لیا جائے۔ اول، ہدایت کے ساتھ بھیجنے کا مفہوم کثرت دلائل اور معجزات کثیرہ کے ساتھ بھیجنا ہے۔ دوم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دین مختلف قسم کے امور پر مشتمل ہے، جن میں ہر ایک کے اندر بہتری، اصلاح و درستی، حکمت سے مطابقت اور دنیا و آخرت کی بھلائی کا راز مضمر ہے۔ اسی لیے اللہ جل شانہ نے اس برحق دین کو دین الحق فرمایا ہے۔ سوم، فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کو دیگر تمام ادیان پر فوقیت اور غلبہ حاصل ہے، اسی لیے یہ منکرین اسلام کے ہر گروہ پر غالب ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد لیظہرہ علی الدین کلہ سے یہی مراد ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ ایک چیز کا دوسری پر غلبہ کبھی دلائل کے لحاظ سے، کبھی بسبب کثرت اور علو و برتری کے باعث ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہر قسم کے غلبے کی بشارت دی ہے، اور خوشخبری اس چیز کی دی جاتی ہے جو مستقبل میں حاصل ہونے والی ہو۔ اس دین متین کا دلائل و براہین کے ساتھ غلبہ تو ایک مسلم امر ہے، پس واجب ہے کہ غلبہ کو اسی مفہوم پر محمول کیا جائے۔ اگر کوئی سوال کرے کہ لیظہرہ علی الدین کلہ سے لازم آتا ہے کہ اسلام باقی تمام ادیان پر غالب ہو، لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہندوستان، بھارت، چین، روم، اٹلی اور کفار کے دیگر ممالک میں اسلام باقی دینوں پر غالب نہیں ہے۔ یہاں مسائل نے اسلام کے غلبے سے مدیان اسلام کا غلبہ مراد لیا ہے۔ اس کے مختلف جواب ہیں۔
پہلا جواب، اسلام کے خلاف کوئی دین ایسا نہیں جس پر مسلمان غالب نہ آئے ہوں، اور بعض ممالک پر مسلط و قابض بھی رہے ہیں۔ اگرچہ تمام ممالک پر قابض نہیں ہوئے، چنانچہ یہودیوں پر غالب آئے اور انہیں جزیرہ عرب سے باہر مار بگایا تھا۔ ملک شام میں نصارہ پر غالب آئے اور اس کے گرد روم اور دیگر مغربی ممالک پر قابض ہوئے۔ مجوسیوں کے ملک پر قبضہ کیا اور بت پرستوں کے بیشتر علاقوں پر غالب آئے۔ اسی طرح ترکی اور بھارت میں بھی مسلمانوں کا غلبہ رہا۔ اس طرح بھی باقی ادیان پر اسلام کے غلبے کی جو اللہ تعالیٰ نے یہاں خبر دی تھی وہ واقعہ ہو گئی۔ چونکہ یہ غیب کی خبر ہے، لہٰذا یہ آپ کا معجزہ ہوا۔ آج کی آڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی آڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔